بسم ربی احمدی دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پہ غور کیا ہے کہ یہ دہشت گردی جو ہے، جسے ہم ٹیررزم کہتے ہیں، یہ دہشت گردی چیز کیا ہے؟ اس کے معنی کیا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے؟ دہشت گردی کا مقصد کہ کسی انسان پر اس طرح سے خوف و ہراس کو طاری کر دینا جس سے وہ یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کی زندگی، اس کی جان جو ہے کسی دوسرے کے قبضے میں ہے اور وہ کسی دوسرے کے رحم و کرم پر ہے. اس کی اپنی تمام صلاحیتیں سلب ہو چکی ہیں اور وہ اپنی مرضی سے نہ حرکت کر سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ کوئی بات کر سکتا ہے. جس شخص کے قبضے میں وہ ہے، جو وہ کہے وہ کرنے پہ مجبور ہے، کیونکہ اسے یہ ڈر اور خوف اس پر یہ طاری ہوتا ہے کہ اگر اس نے اس کی بات نہ مانی تو وہ اس کی زندگی سے کھیل جائے گا. آپ غور کیجئے کہ آپ احمدیوں کی زندگی جو ہے، آپ احمدیوں کی زندگیاں جو ہیں، کیا آپ کے اس نام نہاد احمدیہ نظام اور احمدیہ مرزا فیملی کا جو خاندان ہے، کیا اس کے قبضے میں آپ کی زندگیاں نہیں ہیں؟ اور اس نے آپ کو کیسے ٹیرر کیا ہوا ہے، کس طرح سے آپ کو دہشت زدہ کیا ہوا ہے، کس طرح سے آپ کو خوف ہراس میں مبتلا کیا ہوا ہے. اگر آپ اس سے تھوڑا سا بھی معمولی سا غور کریں تو آپ کو فوری بات سمجھ آ جائے گی کہ یہ نظام آپ سے کیا کروا رہا ہے اور کس طرح سے اس نے آپ کو ٹیررائز کیا ہوا، کس طرح سے آپ کو اس نے خوف زدہ اور ہراس کیا ہوا. آپ اس طرح دیکھ لیں، یہ آپ کی روزمرہ کی معمول کی زندگی ہے کہ اگر آپ احمدیوں یا احمدیہ کمیونٹی کا کوئی فرد اپنے خون پسینہ کی کمائی اس نظام کو نہ دے یا ادا کرنے میں دیر کر دے تو اس نظام کے نمائندے کس طرح آپ کو خوف و ہراس میں مبتلا کرتے ہیں اور کیا کیا آپ کو دھمکیاں دی جاتی ہیں. اگر آپ اس نظام کے متعلق کوئی سوال کر دیں، اگر آپ مرزا خاندان کے بارے میں کوئی بات کر دیں، ایک انگلی اٹھا دیں ان کے اوپر، تو آپ پر کیا کچھ کون سی مصیبتیں ہیں جو وہ نازل نہیں ہوتی، آپ کو کن کن نفرت آمیز نگاہوں کا شکار نہیں ہونا پڑتا. اگر آپ کے نوجوان بچے اپنی زندگی کا، اپنے جیون ساتھی کا چناؤ اپنی مرضی سے کر لیں تو پھر ان کو کن مصیبتوں سے اور کن دشواریوں سے اور کس نفرت سے گزرنا پڑتا ہے، اس کا بھی آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے. یہ نظام اور یہ کلٹ آپ کو کس خوف و ہراس میں مبتلا کرتا ہے اور آپ کی زندگیوں میں کس طرح سے دہشت پھیلاتا ہے، اس سے آپ اچھی طرح سے واقف ہیں. حتیٰ کہ جب کبھی کوئی نوجوان لڑکی، بچی اپنی زندگی کا ساتھی اپنی مرضی سے چن لیتی ہے تو پھر یہ نظام اس کے آگے اس طرح سے آتا ہے اور سینہ تان کر کہتا ہے کہ نہیں، اس کمیونٹی کے اندر چاہے وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہو، چاہے وہ کوئی ویلفیئر پہ زندگی گزارنے والا ہو، تمہیں اسی کے ساتھ زندگی گزارنی ہوگی. اگر تم اپنی مرضی کا جیون ساتھی چنو گی تو پھر تم اور تمہارا پورا خاندان جو ہے اس نظام کی نفرت کا اور اس کے خوف کا شکار ہوتا ہے. اب وہ بچی پھٹی پھٹی نگاہوں سے کبھی ماں کی طرف کبھی باپ کی طرف دیکھتی ہے کہ یہ چیز کیا ہے، اور وہ ماں باپ جو ہے وہ بیٹی کے قدموں میں اپنا دوپٹہ اور ٹوپی اور دستار رکھے ہوئے یہ بھیک مانگتے نظر آتے ہیں کہ بیٹی، ہم مانتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تمہارا فیصلہ صحیح ہے، مگر کیا کریں، اگر تمہیں اجازت دیتے ہوں تو ہماری زندگی جیرن ہوتی ہے. ہم ان نفرتوں کا شکار ہوتے ہیں جس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. دوسری طرف اگر وہ باپ اپنے بچوں کے منہ کا نوالا چھین کر اگر ان کو وہ پیسے نہیں ادا کرتا چندے کے نام کے اوپر،
تو اس کو کن کن مشکلات کا، کن کن نفرتوں کا سامنا ہے، اس کا بھی آپ کو اچھی طرح سے اندازہ ہے. حتیٰ کہ جیسا کہ خطبہ میں مرزا مسرور صاحب نے اس کو کوٹ بھی کیا کہ ایک انسان جو ہے وہ خریدا ہوا گوشت واپس کرتا ہے اور اس ظالم کلٹ اور نظام کا پیٹ بھرتا ہے کہ ٹھیک ہے بچے میرے تو پھر بھی کھا لیں گے، لیکن لیجئے پہلے آپ اپنا پیٹ بھر لیجئے. اب اس کے بعد اب وہ دیکھیں کہ وہ ماں جس کی گود میں آپ لوگ پلے، جس کے ہاتھوں کی پکی ہوئی روٹیاں کھائیں، جس نے آپ کو پالا پوسا، جو کبھی بھی نہ کوئی اجلاس مس کرتی تھی، نہ کبھی کوئی جمعہ مس کرتی تھی، ہر ممکن کوشش کرتی تھی کہ وہ جماعت کے جو بھی اجلاس ہیں اس میں جاتی رہے. اس نے اپنے خامد سے نہ کبھی کسی زیور کی خواہش کی، نہ کبھی سردیوں میں اس نے زیادہ گرم کپڑوں کی خواہش کی، مگر وہ ہر سال ربوہ کی اس کلر زدہ مٹی کو اپنے سر میں ڈالتی رہی جس میں وہ جماعت کے جلسے میں شامل ہونے کے لیے جایا کرتی تھی. لیکن جب وہ دنیا سے رخصت ہوئی اور اسی مٹی میں، اسی کلر زدہ مٹی میں مل جانے کے لیے اس کے جنازے کو جا کر ربوہ کی دوزخ برستی ہوئی آگ کے نیچے رکھا گیا کہ اسے ہم اس بہشتی مقبرہ میں دفن کریں گے جہاں سے اس کو ٹھنڈی ہوائیں آئیں گی، جس کا اس کو وعدہ کیا گیا تھا کہ ہاں یہ تجھے ملیں گی. تو اس کی میت کے ساتھ کیا سلوک ان دہشت گردوں نے کیا، صرف یہ کہہ کر کہ اس کے ذمہ بقایا ہے، جب تک وہ ادا نہیں ہوتا یہ اس دوزخی بہشتی مقبرہ میں دفن نہیں ہو سکتی. یہ کھلے آسمان کے نیچے، برستی آگ کے نیچے یہ اسی طرح جلتی سڑتی رہے گی. کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ ان بچوں پہ، ان لواحقین پہ کیا گزری، وہ کس طرح سے وہ دیکھتے ہیں ایک دوسرے کی طرف کہ اب کیا ہو. اس عورت نے جس نے ایک نماز بھی اپنی ضائع نہیں کی، اس کا حساب نہیں ہو رہا، بلکہ اس کا حساب ہو رہا ہے کہ جو کسی وجہ سے اس نے یا اس کی اولاد نے اس کا چندہ جو تھا نہیں دیا تھا. اب آئیے آگے کہ احمدی گھرانے جو ان لوگوں کی دہشت گردی کی وجہ سے اور ان کے سلوک کی وجہ سے اگر کوئی ایسی بات کر بیٹھی تو ان کو وہ نفرت امیز نگاہیں، چاہے وہ کسی جمعہ میں جائیں، چاہے کسی اجلاس میں جائیں، کہ لوگ ان کو، دیگر احمدی ان کو کوڑ کا مرض میں شکار سمجھ کر ناکوں پر رومال رکھے ان سے دور بھاگتے ہیں. اور جب یہی لوگ ناک رگڑ رگڑ کر اپنی معافی مانگ لیں تو پھر وہی ناک پر رومال رکھے ہوئے لوگ واپس آتے ہیں اور ان کو مبارکباد دیتے ہیں کہ حضور آپ سے خوش ہو گئے. احمدی دوستو، یہ آپ کی عام زندگی ہے. آپ کی زندگیوں میں جس طرح سے دہشت اس نظام نے، اس مرزا خاندان نے پھیلا رکھی ہے، کیا ان سے بڑا کوئی دہشت گرد ہوگا؟ وہ دہشت گرد جو آج کی دنیا میں لوگوں کی جان لے لیتے ہیں، وہ تو ان کو ایک قسم کا چھٹکارا دے دیتے ہیں. وہ ظلم کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں اس کو کبھی بھی سراہا نہیں جائے گا، ان کی ہمیشہ مذمت کی جائے گی. لیکن وہ اگر کسی کی جان لے لیتے ہیں تو وہ کم از کم اس اذیت سے چھٹکارا پا جاتا ہے انسان. لیکن یہ وہ دہشت گرد ہیں جو سسکا سسکا کر اس طرح سے آپ کو مارتے ہیں، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن والی بات ہے کہ نہ آپ کو زندہ چھوڑتے ہیں نہ مرنے دیتے ہیں. اس طرح سے سسکاتے ہیں. اور یہ وہی چاہتے ہیں کہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہی ہو، کچھ اور نہیں ہو. آج نوجوان لڑکیاں اگر اپنی زندگی کسی کے ساتھ گزارنا چاہتی ہیں، وہ احمدی ہے یا نہیں ہے، تو ان کے ماں باپ روتے ہیں، پیٹتے ہیں. وہ لڑکیاں جو ہیں ان کے اوپر کیا کیا اٹھتا ہے، کون کون سی انگلیاں اٹھتی ہیں ان کے اوپر. آپ غور کیجئے کہ دہشت گرد ہے کون. دہشت گرد یہ بات نہیں ہے کہ جو بم چلا دے، جو گولیاں چلا دے وہی دہشت گرد ہوتے ہیں.
ان سے بڑا دہشت گرد کوئی نہیں ہے جو دہشت گردی کی اس فضا کو اتنی دیر تک آپ کی زندگیوں پر، آپ کے ذہنوں پر طاری رکھتے ہیں کہ آپ کبھی سے چھٹکارا ہی حاصل نہیں کر سکتے۔ بموں کے ساتھ زندگیاں اڑانے والے دہشت گرد، ان کا عرصہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ دہشت گرد، ان کی دہشت گردی آپ کی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ اور غور کیجیے گا، دیکھیے گا، اگر اس دہشت گردی سے آپ نجات حاصل کر سکیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔